آپ دیکھیں انہوں نے خدا دی قسم لوگوں کو ماموں بنایا. انہوں نے اگر بائیکاٹ کرنا ہوتا ان کو چاہیے تھا کہ سارے آگے شور شرابہ کرتے. انہوں نے شور شرابہ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ترمیم کے حق میں تھے. ترمیم کے حق میں یہ تھے لیکن کہہ رہے تھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ عمران خان اندر ہے تے اسی اس ترمیم دا حصہ بنائیں گے تے اچھا نہیں لگے گا. ورکروں نے بھی جناب فل ٹائم حصہ پایا. ویلے کنے نے لوگ کہ جناب ہمارے فلاں بندے اغوا ہو گئے ہیں, ہمارے فلاں بندے اغوا ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی دا منڈا زین قریشی وہ خود شور پا رہا. او بھائی مینوں بھی ورکراں نے رگڑتا ہے سارے سوشل میڈیا ٹیم نے. پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ سے پہلا ریلیف مانگ لیا. نوسر بازیوں کی انتہا. بس آپ یہ سمجھ جاؤ پاکستانیوں, معصوم پاکستانیوں, خدا دا واسطہ آپ سمجھ جاؤ کہ یہ کتنے بڑے ڈرامہ گیر ہیں, کتنے بڑے ڈرامہ گیر. سب سے پہلے استفادہ حاصل خود کرتے ہیں, عوام کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے اس ترمیم کے خلاف ہیں, پروٹیسٹ احتجاج کی دھمکیاں دیتے ہیں, پتہ نہیں کی کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اغوا ہو گئے ہیں, ایجنسیاں لے گئی ہیں, پتہ نہیں کون لے گئے, ادارے لے گئے ہیں, تو وہ بھی نہیں لے گئے ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر. 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پتہ ہے کہ منظور ہو گئی ہے اور صدر پاکستان نے دستخط بھی کر دیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ابھی جو بڑا مارکا ہونا ہے وہ یہ ہے کہ سیاپا تو نہیں پہنا. یعنی ایک سوچنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کنوں بنانا ہے بھائی. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے چیف جسٹس کو چنا جائے گا. اب چنا جائے گا, پہلے چنا نہیں جاتا تھا. پہلے جناب سینئر جو بھی ہوتا تھا وہ خود ہی بیٹھ جاتا تھا چیف جسٹس بن کے. اب وہ نہیں ہے گیم. اب 3 لوگوں کے نام پھر اس میں سے سلیکٹ کیا جائے گا. جسٹس امین الدین بھی ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ہیں. میں نے لگتا ہے نا دونوں جو ایک نے بن جانا ہے. زیادہ چانس بہرحال مجھے آفریدی صاحب کی لگتی ہیں, اور اگر یحییٰ آفریدی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میری والوں معذرت ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب نو انہوں نے جو آئینی کمیٹی بنانی وہ بھی ہیڈ بنا دینا ہے. بہرحال جیسے یحییٰ آفریدی مجھے لگتا ہے کہ بن جائیں گے. اچھا بہرحال یہ تو ہوگی چیف جسٹس کے حوالے سے بات. اب اس کے بعد جناب جو اسمبلی نے جب پاس کی یہ 26ویں آئینی ترمیم, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف کٹے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں تقاریر بھی ہوئی ہیں. پہلے آپ کو میں چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس آئینی ترمیم کے بعد کیا کہا, جس سے کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا, محفوظ ہوگا. پارٹیز کے آنریبل ممبرز نے اور آزاد اراکین نے انہوں نے ووٹ ڈالے. کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے. جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سن لی. اب آپ کو میں کیونکہ ضروری ہے, اب آپ کو میں جو اپوزیشن ہے جیڑی کی جعلی قسم کی اپوزیشن ہے, آپ دیکھیں انہوں نے خدا دی قسم لوگوں کو ماموں بنایا. انہوں نے اگر بائیکاٹ کرنا ہوتا ان کو چاہیے تھا کہ سارے آگے شور شرابہ کرتے. انہوں نے شور شرابہ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ترمیم کے حق میں تھے. ترمیم کے حق میں یہ تھے لیکن کہہ رہے تھے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ عمران خان اندر ہے تے اسی اس ترمیم دا حصہ بنائیں گے تے اچھا نہیں لگے گا. اس واسطے بھائی جان انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا, شور بھی نہیں پایا, ورنہ تے آت مچا دیں. اور بندے خود ہی کہتے رہے کہ بھائی بندے ہمارے جناب آگے پیچھے ہو گئے نے, حالانکہ بندے کوئی بھی نہیں. اور شہباز شریف صاحب نے جیسے اپنی تقریر میں کہا کہ اسی تو بغیر لوٹے ہیں, تو یعنی کہ لوٹے لیا بغیر, لوٹے جو بننا چاہ رہے تھے نا لوگ ان کو بھی نہیں انہوں نے بنایا. انہوں نے لوٹوں کے بغیر ہی جناب یہ ترمیم پاس کر لیے. اور پی ٹی اے والے اپنے ورکروں کو پریشان کر رہے تھے. سوشل میڈیا پہ جو لیڈرز ہیں یہ انہوں نے ورکروں کو پریشان کیا, لیکن ورکروں نے بھی جناب فل ٹائم حصہ پایا. ویلے کنے نے لوگ کہ جناب ہمارے فلاں بندے اغوا ہو گئے ہیں, ہمارے فلاں بندے اغوا ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی دا منڈا زین قریشی وہ خود شور پا رہا. او بھائی مینوں بھی ورکراں نے رگڑتا ہے سارے سوشل میڈیا ٹیم نے. تو یہ آپ دیکھیں ان کی مینجمنٹ یہ ہے, اور یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں بیسیکلی
لیکن انہوں نے اب بڑا کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں تھے. صحیح ہے نا, ورنہ شور شرابہ پاندے اتنے آ کے. اور دوسرا انہوں نے ریلیف بھی لے لیا ہے, ریلیف لے لیا. پہلا 26 آئینی ترمیم کا حوالہ دے کے سپریم کورٹ سے بہ کے آج ریلیف منگیا ہے, لیکن تھوڑا کہاں چٹا میں نے پتا ہے. اچھا بہرحال اب آ جاتے ہیں جو جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے جو تقریر کی ہے. پہلو یہی سن لو تسی کہ جناب جسٹس قیوم علی عدالت بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں بلکہ ایسے کریں کہ پہلے آپ یہ جو ڈکٹیٹر کے پوتا صاحب ہیں نا جناب نواسے صاحب, مطلب کہ جنرل ایوب انہوں نے دادا جی سے عمر ایوب صاحب سے, عمر ایوب صاحب نے سن لو تسی بھائی کیسی ویسے لگ رہی ہوگی بات کہ ایک دادا ڈکٹیٹر سی پہلا ماشاء اللہ 1958 والا, اور جناب اگوں دادا جی نقش قدم سے نہیں چل رہے ماشاء اللہ. تقریر کیا فرما رہے ہیں ذرا آپ یہ دیکھ لیں پہلے. ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے زد و کوب کیا. دیکھ لیا جناب, وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پہ آپ تقریر سن لیں بیرسٹر گوہر صاحب کی, کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے سن ہی لو تو خود ہی. ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر, یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں. سن لی جسٹس قیوم علی عدالت. آپ جناب جسٹس قیوم علی عدالت ہے یا نہیں ہے, میں نے جو آپ کو پہلے کہا ہے کہ بھائی جان اندروں اے نال ہی سن, صرف انہوں نے پتا ہے کہ لیکن دوسرے پاگل نہیں ہیں. لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کی, لوگ بن بھی گئے نے سارے یہاں لوگ جس باتی نہیں بن جاتے ہیں, لیکن اوے سارے بندے اغوا ہوئے ہیں, اوے وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں, اوے یہ ہو گیا. ضرورت ہی کوئی نہیں, کسی نے ووٹ بھی نہیں پایا, کوئی آیا بھی نہیں, انہوں نے ضرورت ہی نہیں سی. مولانا فضل الرحمان صاحب کر گئے جو انہوں نے کرنا تھا ماشاءاللہ, انہوں نے کر دیا کام اور جناب ووٹ بھی ڈال دیا, اور آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنا دیا. گل ایک ہی, کام ایک ہی ہے, نام بدلیا صرف بار. ٹھیک ہے نا, سن لی ہے, ایک ہی گل ہے بھائی, ماموں بناتا. اچھا بہرحال ادھر پی ٹی آئی والوں نے اپنے لوگوں بچوں کو جو ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہیں یہ وہ ماموں بنانے کی کوشش کی, حالانکہ یہ سارے اندر سے مکے ہوئے تھے. لیکن ان سارے عمل میں آپ کو پتہ ہے, اس سارے عمل میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی گین کی پاپولرٹی. یعنی پاپولر تو پہلے ہی ہے, میڈیا کی انگیجمنٹس اور میڈیا آ رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب گھر سارے جا رہے ہیں, واہ پروٹوکول سرچا کیا. اچھا جناب یہ تو ہوگی ساری باتیں. اب آ جائیں, پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ سے پہلا ریلیف مانگ لیا. اتنے سادہ ہو پاکستانی ہو آپ, اتنے سادہ ہو کہ ایک طرف آئینی ترمیم کے خلاف, دوسری طرف نام لے کے کہ جی انکل 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تو ہمارا کیس نہیں لگ سکتا. یہ میں پوری آج کی عدالت کی کاروائی آپ کو سنانے لگوں, میرے سامنے تیار ہو جاؤ. پھر بھی تجھے اگر باقی تھوڑی پھر مرضی جناب, معذرت خانسی بہت آ رہی ہے. اچھا بہرحال سینٹ اور قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پہلا ریلیف مانگا گیا, اور وہ پہلا ریلیف کس جماعت نے مانگا جناب؟ پی ٹی آئی نے. جناب چیک کرو پھر. اور لیکن لوگوں کو پاگل بنانے کی فل ٹائم کوشش کی ہوئی تھی, اپنے ورکر کو بھی, وہ بھی سوشل میڈیا سے عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی تے اس آئینی ترمیم کے خلاف, اندروں کوئی نہیں سے خلاف, ورنہ یہ آگے شور شرابہ نہ کرتے. سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں نہیں کیا نا, تو بس او بھائی نوسر بازوں کو سمجھو, نوسر بازوں کو سمجھو, اللہ دا واسطے نوسر بازوں کو سمجھو, نہیں سمجھنا تھوڑی مرضی. اچھا بہرحال سچ بولنا ہے آپ, بس میں تو نہیں دادا 10. اچھا پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اور نامور قسم کے جناب قانون دان بیرسٹر علی ظفر, انہوں نے عدالت میں کہا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب عدالت یہ مقدمہ نہیں سن سکتی بلکہ یہ آئینی بینچ کو منتقل ہوگا. اب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی کیس پر دلائل دیتے ہوئے انہوں نے اے جناب القابات سانو سنائے نے, پی ٹی آئی والوں کو بھی سنائے ہیں, ورکروں کو سن لو بھائی. انہوں نے کہا
इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल देते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत माई लॉर्ड 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब अदालत ये मुकदमा साडा नहीं सुन सकती। चेक करो। बल्कि ये आईनी बेंच को मुंतकिल होगा। सुभान अल्लाह। यानी कि अब आईनी बेंच जो बनेगा, जिसकी बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी दसिया, उन्होंने कहा कि ये अब आईनी बेंच बनेगा मिलॉर्ड, तो ये वहां पे जाएगा मुकदमा। चेक करो सर। इससे कबल 8 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में पीडीएम हुकूमत की जानब से नैब कानून में की गई तरमीम बहाल की, तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत के लिए भी सबसे पहली दरख्वास्त इमरान खान की जानब से दायर की गई थी। दोबारा तुम दसा नहीं आई समझ। पीडीएम हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम की थी। हाँ जी। नैब काबीना में लिए गए फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकती। इस कानून साजी और नैब कवानीन में दीगर तरामीम के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। समझ गए? अजय भी नौसरबाजी? ये नहीं थोड़ा कहां चिट्टा भाई ना समझो। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक बेंच ने 15 सितंबर 2023 को इन तरामीम को कालादम करार दे दिया था, जबकि गुज़श्ता माह नजर सानी अपील में सुप्रीम कोर्ट ने यह तरामीम बहाल कर दी। गो के इमरान खान नजर सानी अपील में पीडीएम हुकूमत की जानब से की जाने वाली तरामीम की मुखालिफ नजर आए और वीडियो लिंक के जरिए अदालत को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि यह तरामीम अपनी करप्शन बचाने के लिए की गई है। लेकिन जो ही अदालत ने यह तरामीम बहाल की तो इमरान खान ने सब तो पहलों इन तरामीम से इस्तिफादा हासिल करने के लिए बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। तुझे ये नहीं समझना कि नौसरबाजी होंगी? नहीं, चलो ना समझो। यही कुछ जो दो बातें बताई, यही कुछ आज पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से वही काम किया। लोगों मामू बनाया, अपने वर्करां मामू बनाया, उन्होंने पिछे लाया बच्चियां लड़कियां बेचारियां, उन्होंने पता ही कोई नहीं, उन्होंने पिछे लाया बस इमरान खान वो कहते हैं साडा हीरो है। यही कुछ। जब इमरान खान के वकीला अहमद खान एडवोकेट और बैरिस्टर अली जफर ने इस मुकदमे के मेरिट्स पर दलाइल देने से इनकार कर दिया, 26वीं आईनी तरमीम, उन्होंने कहा भाई इस इंटर पार्टी इलेक्शन से बना दलाइल नहीं देंगे क्योंकि ये तो 26वीं तरमीम बन गई, हुण ते आईनी अदालतों में जाना साडा केस। अहमद खान ने तो साफ अल्फाज में चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए कहा कि आप मुतअस्सब हैं, इसलिए मैं दलाइल नहीं दे सकता। लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को मुखातब करते हुए कहा कि 26वें आईनी तरमीम के बाद अब ये अदालत मुकदमा नहीं सुन सकती, बल्कि ये अब आईनी बेंच को मुंतकिल होगा। बाद में अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने एक तो चीफ जस्टिस के तासुब पर दलाइल देने से इनकार किया और अब ये अदालत इस मुकदमे को सुन भी नहीं सकती, लेकिन हम इस वक्त तक आईनी बेंच को नहीं मानेंगे जब तक चीफ जस्टिस इसका सरबरा और 4 सीनियर 3 जजेस इसके रुकन ना हों। इससे कबल उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम इस आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं और वकला इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। नौसरबाजियों की इंतहा। बस आप ये समझ जाओ पाकिस्तानियों, मासूम पाकिस्तानियों, खुदा दा वास्ता आप समझ जाओ कि ये कितने बड़े ड्रामागीर है, कितने बड़े ड्रामागीर। सबसे पहले इस्तिफादा हासिल खुद करते हैं, अवाम को कहते हैं कि हम इनके इस तरमीम के खिलाफ हैं, प्रोटेस्ट एहतजाज की धमकियां देते हैं, पता नहीं की करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे लोग अगवा हो गए हैं, एजेंसियां ले गई हैं, पता नहीं कौन ले गए, अदारे ले गए हैं। तो वो भी नहीं लेके गए होते। जैसे बिल्कुल उसी तरह अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा था कि हमारे वजीर आला खैबर पख्तून यानी कि हम एक सूबे का वजीर आला को अगवा कर लिया गया। वो चुप करके बाहर आया, उन्होंने कहा भाई मैं तो खुद भज के आ गया था, मैं सुता पाया था। जनाब चेक करो मेरी तौबा। लेकिन फिर भी अंधी तकलीफ जारी रखें जिनकी किस्मत में झूठ पसंद करने, तो झूठों को ठीक है आप पसंद करें, लेकिन एक बात याद रखें
اللہ پاک نے کہا ہوا ہے جھوٹے پہ لعنت ہے، یہ اللہ پاک نے کہا، اس لیے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے بھائی، باقی آپ کی مرضی۔ بلکہ ڈرتے نہیں کسی کو نا بھائی کیا کر رہا ہے، قیامت آنے والی ہو بھائی، اللہ کیا کر رہے ہو بھائی، اگلے کہہ دیں دیکھیں گے جب آئے گی، ایسے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے بھائی، اتنا ہی کافی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگلے ویلاگ جو اور گلاں کر رہے ہیں اپنا، یہ میں نے آپ کو دیا بتا، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہو، اللہ حافظ۔